بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک وہی ذات اقدس قدیم و قادر و قیوم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ میرے معزز ویورز، چمکتی آنکھوں والے ہمارے بہت خوبصورت ویورز، میں نعمان صادق ایک مرتبہ پھر آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام اوپن فورم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ایک کامیابی کا سفر، ایک کیپس اور بہت سارے ٹائٹلز لینے والے انسان کا زندگی کا سفر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور میں چاہ رہا تھا کہ اس سفر میں میرے ویورز اور آپ سب لوگ اور میں بھی ان کے ساتھ شرف ہم سفری حاصل کروں۔ ایک نوجوان جو 1987 میں اس شہر رحیم یار خان کے نامساعد حالات سے پریشان ہو کر ہجرت کرتے ہیں، اور ہجرت کرنے کے بعد وہ کراچی جاتے ہیں، اور کراچی جانے کے بعد انہوں نے ایک بہت ہی سٹرگلنگ لائف گزاری، لیکن اس سٹرگل میں، اس ساری جدوجہد کے بعد انہوں نے بہت سے ٹائٹلز اور ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی بن کر ابھر کر سامنے آئے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، کراچی سے تشریف لائے ہیں، اور جب ہم ان سے گفتگو کریں گے آپ کو یقیناً بہت لطف آئے گا اور آپ بہت حظ اٹھائیں گے ان کی گفتگو سے بھی، ان کی شخصیت سے بھی۔ میں تھوڑا سا موڈ کو چینج کرتے ہوئے بلا تاخیر اپنے گیسٹ کی طرف جانا چاہوں گا، اپنے مہمان کی طرف، اور اسی دوران ہم گفتگو کریں گے آج تھوڑا سا چینج کے ساتھ، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، اتنی تبدیلی جتنی ہم افورڈ کر سکیں، نہ کہ بہت زیادہ تبدیلی جو ہم سیاسی طور پہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نعمان، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، ایس ٹی این کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس شہر میں اتنی اچھی ایک پروڈکشن ہاؤس کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ جاری کی ہوئی ہے، اور ان کا شکریہ کہ مجھے آج آپ نے انوائٹ کیا۔ بہت میرا خیال ہے کہ ہم اچھی گفتگو آج کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ عرفان بھائی، آپ نے بنیادی تعلیم رحیم یار خان سے حاصل کی، اور اس کے بعد آپ نے ہائر ایجوکیشن اپنی جو سی ہے وہ کراچی سے، اور آپ کا جو پروفیشنل کیریئر ہے سارا وہ آپ کا کراچی میں۔ اچھا، 87 میں 1987 میں جب آپ اس شہر ناپرساں سے اس شہر انصار کی طرف گئے تو انہوں نے کس طرح آپ کو باہیں کھول کے آپ سے بغل گیر ہوئے، اور وہ جو آپ کا بغل گیر ہونے کا اور وہ جو معانقہ بھر ملاقات تھی کراچی سے، وہ کیسے رہی؟ اس کی کوئی خوشبو، اس کی کوئی حدت، اور وہ سارا سفر اگر آپ ہمیں بھی اس میں اپنا شریک سفر ٹھہرائیں تو ہمیں بہت اچھا لگے گا۔ اچھا نعمان، ایسا ہے کہ میں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا جہاں پہ میرے بڑے بھائی وسعت اللہ خان پہلے سے موجود تھے۔ بہت بڑا نام، بہت بڑا۔ تو مجھے ایک مینٹور کی شکل میں گھر میں ہی ایک میرے بھائی موجود تھے۔ تو یہاں پہ میٹرک اور فرسٹ ایئر کرنے کے بعد بھائی ہم کراچی یونیورسٹی میں تھے، تو پھر یہاں پہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مزید کیا، گھٹن کا ماحول تھا، اتنے زیادہ کوئی وسائل نظر نہیں آ رہے تھے، اور اتنی ترقی بھی اس وقت نہیں ہوئی تھی جی۔ تو پھر میری فیملی کا خیال یہ تھا کہ مجھے کراچی جانا چاہیے اور وہاں پہ جا کے اپنا کیریئر بلڈنگ اور تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ تو میں کراچی چلا گیا۔ فرسٹ ٹائم جب میں گیا تو وہ مجھے وہاں چلنا ہی نہیں آتا تھا، سڑکیں اتنی ٹریفک پہلی دفعہ دیکھی۔ یہاں پہ تو چند گاڑیاں ہوا کرتی تھیں، ان کے بھی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جی فلاں صاحب اپنی بیگم کو بوتل پلانے لے جا رہے ہیں، وہ اتنے بجے آتے ہیں، فلاں کی گاڑی ہے، یہ فلاں میاں صاحب ہیں۔ تو وہ اس طرح کا ایک تھا۔ تو وہ جب ایک دم سے یہ بلاسٹ ہوا ایک، تو وہ کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا۔ تو مجھے یاد ہے کہ میری نانی حیات تھی اس وقت، تو وہ بس اس چیز سے خوف، میرا ہاتھ پکڑ کے رکھتی تھی کہیں اگر جانا ہے کہ کہیں یہ کسی سڑک پہ نکل نہ جائے۔ تو وہ پھر اس سے آہستہ آہستہ یوزڈ ہوئے۔ لیکن پھر جب کراچی میں بھی میری خوش قسمتی یہ کہ میں جن ہاتھوں میں گیا انہوں نے، آپ یہ سمجھیں کہ آج تک میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔
اور ان میں نمایاں نام جو ہیں وسعت بھائی نے مجھے، مظہر عباس اس وقت موجود تھے، مظہر عباس بھائی، مجھے اچھی طرح یاد ہے وسعت بھائی کے آفس میں ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے. وسعت بھائی اس وقت ریسرچ آفیسر ہو گئے تھے آئی آر کے اندر. تو انہوں نے میرا انٹروڈکشن کرایا کہ میرا بھائی ہے، رحیمیار خان سے آیا ہے، تو اس کو کپڑے دلواؤ. تو مظہر عباس مجھے بوری بازار لے گئے تھے، اور اس زمانے میں اسٹون واش وہاں کے ینگسٹر پہنا کرتے. پینٹ، ہاں پینٹ کا میرا ایکسپوجر تھا نہیں، تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے نیلی سی شلوار قمیض ایک پہنی ہوئی، اور درمیان کی مانگ نکال کے بالوں کا سٹائل تھا وہ جو یہاں پہ چل رہا تھا، جو وہاں پہ بالکل ہی آڈ لگتا تھا. بالکل اس طرح. تو وہ بالکل شناختی کارڈ تھا کہ یہ بندہ کہیں باہر سے آیا ہے. اس سے ہی پتہ لگ جاتا تھا. اینی وے، تو مظہر عباس بھائی مجھے لے گئے بوری بازار. تو مجھے وہ اس پینٹ کا کلر بھی آج تک یاد ہے کہ وہ سرمئی کلر کی، گرے کلر کی ایک پینٹ تھی، سٹون واش تھی، اور وہ ملٹی پاکٹس ہوا کرتی تھی، اس میں ملٹی پاکٹس ہوا کرتی. جی بالکل. اچھا، وہ جب میں نے پہنی تو مجھے اچھی لگی، لیکن وہ سرپرائز مجھے یہ ہوا آگے جا کے کہ اسٹوڈنٹ کی وہ پسندیدہ پینٹ ہوا کرتی تھی. جی بالکل ایسے، کیونکہ وہ امتحانوں میں بڑی سپورٹ کرتی تھی. اس کی جو پاکٹس، ملٹی پاکٹس تھی، ان سائڈ آؤٹ سائڈ، تو اس سے وہ بڑا لوگ بینیفٹ لیتے تھے. جی بالکل. تو مظہر عباس نے یہ کام کیا، اور دوسرا جو میرا ایڈمیشن کروایا، اور ایڈمیشن کے لیے پاکٹس والی پینٹ بھی لے دی. ہاں، پہلے سے مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد احمد شاہ جو آج کل پریزیڈنٹ ہیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے، جی بالکل، ان کے حوالے مجھے کیا گیا. تو احمد شاہ نے میرا ایڈمیشن کروایا، وہ مجھے لے کے گئے اردو سائنس کالج میں، لے کے گئے، اور انہوں نے جا کے میرا ایڈمیشن کروایا. تو ان دو لوگوں سے میرا پہلا واسطہ پڑا. اچھا. تو دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ کراچی جو ہے نا، وہ جوہریوں کا شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بالکل کہ اور رحیمیار خان کو میں کہتا ہوں یہ ہیروں کی کان ہے. تو یہ ڈائمنڈ مائنز ہے، لیکن را فارم میں یہاں پہ ہیرے پڑے ہوئے ہیں. واہ واہ. تو ان کو تراشنا ہے، اگر ان کو کسی شیپ میں لے کے جانا پڑے گا تو پھر ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا. بے شک، ہمیں جوہری کے ہاتھ میں جانا پڑے گا. ارے واہ. تو ہماری خوش قسمتی یہ کہ ہم اچھے جوہریوں کے ہاتھ لگ گئے، تو ان کو دیکھتے رہے، اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا. اور سب سے زیادہ جو آپ کو بینیفٹ، جیسے آپ وسعت اللہ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، اچھا ناظرین کو بتاتے چلیں کچھ تاکہ وہ کوئی کنفیوژن نہ رہے. وسعت اللہ خان صاحب جو ہمارے بی بی سی لندن سے وابستہ رہے، سیربین سے بہت عرصے سے، اور آج کل وہ ڈان نیوز پہ ہوتے ہیں، آپ انہیں سنتے بھی ہیں، ان کے کالمز بھی پڑھتے ہیں. وہ بھی ہمارے رحیمیار خان سے ہی تعلق رکھتے ہیں، یہیں سے، وہ بھی یہاں سے گئے تھے. تو جو عرفان بھائی ہیں، یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے تاکہ تھوڑی سی وضاحت. اچھا عرفان بھائی، آپ نے مطلب دیکھیے، آپ کراچی میں آپ نے جو پروفیشنل آپ کا کیریئر تھا، اس میں آپ سینئر ایگزیکٹو فائنانس رہے. جی. اچھا، پھر آپ نے پروڈکشن ہاؤس میں آپ چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے رہے. اچھا، پی ٹی وی کے لیے آپ نے پروڈکشن زیادہ کی. وہ ایک دو مرتبہ مجھے بھی اتفاق ہوا آپ کے ساتھ. اور پھر آپ نے بطور اداکار آپ نے ہم ٹی وی پہ بھی آپ نے پرفارم کیا. اچھا، یہ جو سفر آپ کا آرٹس کونسل کا، اور یہ والا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، یہ کس طرح سے، مطلب یہ جو رونقیں اور یہ جو لائٹس کے سفر میں کیسے داخل ہوئے آپ؟ اچھا، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ احمد شاہ نے اس وقت جب میرا ہاتھ پکڑا تھا تو آج تک ہم ساتھ ہی، یہ میری ایک خوش قسمتی. اچھا، دوسرا یہ کہ میں نے وہاں پروفیشنل ایجوکیشن، مجھے لگتا ہے کہ میں نے غلط لے لی تھی تعلیم، غلط جگہ میں چلا گیا. سی اے کیا تھا میں نے کاسٹ اینڈ مینجمنٹ، آئی سی ایم میں چلا گیا، میں انسٹیٹیوٹ آف کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی میں. وہاں سے مجھے جو واحد اچھی چیز ملی وہ میری بیوی تھی. وہ آج کل ڈائریکٹر فائنانس ہے. تو ہم وہیں پہ، یعنی عبید اللہ علیم بھائی کے بعد آپ دوسرے خوش قسمت شخص ہیں. جی، جو ہمیں اپنے تعلیمی ادارے سے بیویاں ملی، ڈگریاں بعد میں ملی، بیویاں پہلے مل گئی. بالکل ٹھیک. تو خیر، وہ وہاں سے میں نے وہاں پڑھا، میں نے آئی سی ایم میں. اس کے بعد پھر کیریئر کے لیے جوائن کی ایک کمپنی. تو جب وہاں پہ سارا ٹائم گزارا تو اندازہ ہوا کہ نہیں، میں یہاں کا آدمی نہیں ہوں، میں تو کسی اور دنیا کا
مسافر ہوں. اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, مجھے جو میرے اندر جو چیز ہے میں اس کو باہر لے کے آؤں. تو پھر میں نے اپنا ایک پروڈکشن ہاؤس کھولا, اسمیریٹن پرائیویٹ لمیٹڈ تھا, بڑی اس میں میگا پروڈکشنز ہم نے کی. اور پرائیویٹ تھا, آپ نے خود جی بنایا؟ پرائیویٹ تھا, اور یہ شیخ رشید صاحب اس وقت تھے انفارمیشن منسٹر. اوکے. تو اس دور میں ہم نے یہ کام کیا. یہ جب شیخ صاحب 2007 کے جی یہ اس وقت کی بات ہے, جی اس وقت کی بات ہے. بالکل ٹھیک. اور منیرہ ہاشمی تھی پی ٹی وی کے اندر. جی بالکل. تو اس وقت پھر میں نے یہ پروڈکشن ہاؤس شروع کیا. اسی دوران پھر مجھے پتہ نہیں, ہم ٹی وی لانچ ہو رہا تھا, تو مصباح اسحاق بہت اچھی پروڈیوسر اور پہلے آرٹسٹ تھیں وہ, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ایک ہمارا ڈرامہ ہے جو فرسٹ جو ان کا سیریل آن ایئر ہو رہا تھا, اس کا نام تھا میرے پاس پاس. اچھا. تو اس میں نادیہ جمیل, دیپک پروانی اور وہ ایک دو فلم کے آرٹسٹ بھی تھے اس کے اندر. تو وہ میرے لیے میرے لیے بہت ایک نیا تجربہ تھا وہ, کیونکہ میں ایز اے پروڈیوسر تو مارکیٹ میں آ چکا تھا, کیونکہ پروڈکشن ہاؤس ہمارا بہت اسٹیبلش ہو گیا تھا, اور ہم نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے میگا شو ویمنز کا, ہم کسی سے کم نہیں, وہ ہم نے وہاں پہ 2 سہمائی چلایا پی ٹی وی. وہ جو اپنے گیم شو پہلا جی شو, وہ پہلا گیم شو تھا, اور جی, اور اس کی ریٹنگ 17-18 کی ریٹنگ کو ہم نے ٹچ کیا تھا, ریکارڈ ریٹنگ. بالکل اس طرح. تو اس میں ہم نے کافی نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا تھا. شائستہ واحدی اس کو ہوسٹ کرتی تھی, یہ جو شائستہ لودھی. جی, تو یہ بہت ہی لرنڈ پڑھی لکھی خاتون ہے, تو یہ انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہیں, تو ایک لٹریری ٹائپ ٹچ آ جاتا تھا اس میں. تو وہ پروگرام ہمارا بڑا اچھا گیا. تو اس کے بعد انہوں نے, جب میں نے ڈرامے میں نے کبھی کام نہیں کیا تھا, کیمرہ میں نے فیس نہیں اس طرح کیا تھا, ایز این ایکٹر نہیں کیا تھا. تو انہوں نے مصباح نے کہا کہ نہیں آپ کر سکتے ہیں, اور پھر میرے پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے ان کا بقول ان کے کہ ہم نے آپ کا کریکٹر بھی وہ ڈیزائن کیا ہے, تو مجھے انہوں نے باس کا کریکٹر دیا تھا. مجھے یاد ہے کمال صاحب کا میں کریکٹر کر رہا تھا, تو میں وہ ہیرو کا باس تھا. اور وہ اس کا جو ایپیسوڈ 13 تھے شاید, شفیع محمد صاحب کی خوشبو تو آتی ہے نا آپ میں سے؟ بس وہ سب کے خوشبو آتی ہے, جب اس شہر میں جاتے ہیں تو پورا گلدستہ ہے وہاں پہ. تو وہ ہم ٹی وی کا جو لانچ ہوا تھا وہ اس ڈرامے سے ہوا تھا. جی, تو نادیہ جمیل اس میں تھی, بہت اچھا آپ نے اس میں کام ہوا, لیکن وہ پھر میں نے اس کو فردر کنٹینیو نہیں کیا. ایک ڈرامہ اور تھا جیو پہ, کاؤنسلر تھا, اس میں ایک لائر کا کردار دے دیا, چھوٹے موٹے کریکٹر آ جاتے تھے, لیکن مجھے کبھی بھی پھر فیسینیٹ نہیں کیا اداکاری نے. شیکسپیئر کا جو بقول جو دنیا کا تھیٹر ہے, آپ نے اس میں اپنا کردار نبھانا زیادہ مناسب, وہ میں نے زیادہ مناسب سمجھا, کیونکہ وہ میرا مزاج کے مطابق نہیں تھا. ٹائم کا مجھے لگتا تھا کہ بہت ضیاع ہے اس کے اندر, ایک چھوٹے سے کریکٹر کے لیے پورا دن آپ بیٹھے رہتے, تو وہ بہرحال میری فیلڈ نہیں تھی, تو اس لیے میں نے اس کو کنٹینیو نہیں کیا. اچھا, جب آپ اس میں رہے ہیں, جب یہ شو بیز میں, جی, اور پھر آپ آرٹس کونسل میں بھی رہے, اچھا اس دوران آپ گورننگ باڈی میں بھی رہے آرٹس کونسل کی, تو گورننگ باڈی میں مطلب وہاں تو بڑے بڑے نام تھے نا, مطلب جان بھائی, اور بلکہ جان ایلیا صاحب سے آپ ہی کے توسط سے میری پہلی ملاقات جان ایلیا صاحب سے اور عبید اللہ علیم صاحب سے ہوئی. تو ان کی یہ جو بڑی شخصیات ہیں, ان کے ساتھ آپ کی کوئی ملاقاتیں, کچھ یادیں؟ اچھا دیکھیں, میں وہ خوش قسمت آدمی ہوں کہ جہاں میں نے لینڈ کیا وہاں پہ یہ شخصیات پہلے سے موجود تھا نا. اچھا, ہمارا گھر ایک ایسا مرکز, یونیورسٹی روڈ پہ گھر تھا ہمارا, یونیورسٹی نزدیک تھی, تو وہ بھائی کے توسط سے میرے سارے تعلقات بنے, لیکن ان سے پھر میری دوستیاں میری زیادہ چلی. مثلاً یہ کہ میں نے اپنے گھر میں جان ایلیا کو دیکھا, عبید اللہ علیم آپ بھی آتے تھے ادھر, دیکھا آپ نے, مطلب یہ لوگ ہمارے گھر آتے تھے, میں نے انہیں اپنے گھر میں دیکھا, اور بڑی سعادت ہے. اور میں ان کی خدمت کرتا تھا, ان کو کھانا میں نے پیش کرنا ہے, میں ان کو چائے پلا رہا ہوں, اور میں حیرت سے ان کی صرف گفتگو سنتا تھا, سمجھ میں مجھے نہیں کچھ آتی تھی, اور بس فیسینیٹ کرتے تھے یہ لوگ, ان کی گفتگو عجیب, اور بڑی لمبی لمبی نشستیں ہوتی تھی, والدہ بعض دفعہ پریشان ہو جاتی تھی, وہ ڈرائنگ روم ہمارا جو ہے وہ بھرا رہتا تھا. تو پھر کچھ عرصے بعد لیاقت علی عاصم, جاوید صبا, کیپٹن فہیم الزما ایک دن لیٹے ہوئے تھے کارپیٹ پہ, جب میں گھر گیا تو میں نے کہا یہ کون صاحب ہیں بھائی, تو پھر یہ پتہ لگا یہ تو بہت بڑی شخصیات ہیں. وہ بائی دا ٹائم ہمیں یہ اندازہ ہوا,
تو میری یہ خوش قسمتی رہی کہ میں ان لوگوں کے اندر جو ہے نا، میں نے ان کو دیکھا، ان کو سنا، ان کی خدمت کی، ان سے گفتگو کی، تو اس وجہ سے مجھے ایک ایکسپوجر شروع میں تو یہ مل گیا تھا، لیکن آرٹس کونسل میں جو ہے یہ ٹیک آف ہوا ہے. اوکے. اس طرح ٹیک آف ہوا کہ احمد شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے آرٹس کونسل ایک ڈیڈ ادارہ تھا، کراچی آرٹس کونسل ایک خاص گروپ تھا، اس کے اوپر مسلط ہوا تھا، وہ قبضہ تھا. 5 بجے بند ہو جایا کرتا تھا، مخصوص لوگ ادھر آتے تھے. تو پھر یہ وسعت بھائی کے دوست اور یہ سب نے سوچا کہ نہیں، ہمیں اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. تو پھر وہ یہ سب اندر گئے اور دیکھا. اس وقت ایسے ہاشمی صاحب تھے، طاہر خان، یہ میڈیا گروپ سے تھے، ایڈورٹائزنگ کمپنیوں کے مالکان تھے یہ. تو یہ الیکشن لڑا کرتے تھے. تو مجھے پھر احمد شاہ صاحب لیڈ کر رہے تھے. تو مجھے احمد شاہ کا فون آیا کہ کہاں ہو تم؟ میں نے کہا جی میں ادھر کے، فوراً اورینٹ کے آفس آ جاؤ. تو جب میں اورینٹ کے آفس گیا تو میں نے وہاں ایک نئی دنیا دیکھی کہ جی الیکشن ہوتا ہے، یہ آرٹس کونسل، وہ میرے لیے سب نیا تھا بالکل، مجھے نہیں. تو ہمارے ایک یہاں دوست ہیں حیدر چغتائی رحیم یار خان میں، جی بالکل، جو کامریڈ اپنا مزدور لیڈر ہیں، کامریڈ. تو اتفاق سے یہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے، تو میں نے انہیں بھی بلا لیا. تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہما میر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ایسے ہاشمی بیٹھے ہوئے ہیں، طلعت حسین ہیں، دوسرے طلعت صاحب کی بات کرنا. ہاں، تو یہ سب لوگ تھے وہاں پہ. تو بہت اچھا لگا. تو مجھے پھر شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے کہا بھائی جان کرنا کیا ہے یہاں پہ؟ انہوں نے کہا ان کا الیکشن ہونا ہے، تو اس کی الیکشن کمپین چلانی ہے ہم نے. تو احمد شاہ اس وقت چیف پولنگ ایجنٹ وہاں پہ بنے تھے. تو میں پہلا آدمی تھا جنہوں نے جا کے انہیں اسسٹ کیا. تو اس کے بعد پھر ہم نے مسلسل الیکشن لڑنا شروع کیے. اچھا. تو پھر ایک دور یہ آیا کہ وہ ٹیم ظاہر ہے بزرگ تھے، آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے گئے. تو احمد شاہ صاحب نے خود لیڈ لی. تو گزشتہ 20 یا 25 سال کم از کم ہو گئے ہوں گے، کیونکہ 17ویں کانفرنس تو اب ہو رہی ہے اردو کانفرنس، کم از کم 20 سال ہو گئے کہ احمد شاہ صاحب اور ان کا گروپ، یعنی ہمارا گروپ آرٹس کونسل میں مسلسل کام کر رہا ہے، اور اس نے ریوائیو کیا اس کو. اچھا عرفان بھائی، میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ مجھے ایسی رینڈملی آ رہا ہے کہ اگر پوچھ لیا جائے تو کوئی عذر ماننے نہیں ہے. جو کراچی آرٹس کونسل ہے وہ آپ وہاں سے، چونکہ آپ کا ایک تعلق ہے، آپ ڈائریکٹر بھی رہے، گورننگ باڈی کے ممبر بھی رہے، تو آپ کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ اس آرٹس کونسل سے ہمارے رحیم یار خان کو کوئی فائدہ، آپ کا، بلکہ رحیم یار خان آپ کا بھی ہے نا، آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، یہ میرے ذہن میں تھا آلریڈی. دیکھیں ہم احمد شاہ صاحب نے اور ہم نے، یہ جو پورا گروپ تھا، اس نے آرٹس کونسل کو محدود نہیں رکھا، اس کو 4 دیواری سے باہر نکالا. بالکل ٹھیک ہے. آپ گزشتہ 5 سالوں کا اگر آپ ڈیٹا دیکھ لیں تو آرٹس کونسل نے لاہور میں فیسٹیول کیا، بالکل آزاد کشمیر میں کیا، سکھر میں کیا، کوئٹہ میں کیا، اپنی باؤنڈریز سے باہر نکل گئے وہ. بالکل ایسے انگلینڈ میں، ابھی امریکہ میں ایک کانفرنس کروا کے آئے ہیں، وہاں پہ کانفرنس ہوئی ہے. پھر اس کے ڈیفرنٹ چیپٹرز بنائے جا رہے ہیں. اچھا. جہاں جہاں یہ کانفرنسز یا فیسٹیولز ہوتے ہیں تو ہم اس کو آرٹس کونسل کا چیپٹر بنا دیتے ہیں. تو میری آلریڈی یہ بات ہو چکی ہے کہ، اور میری کوشش ہے یہ کہ رحیم یار خان چیپٹر جو ہے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کا، رحیم یار خان چیپٹر یہاں پہ بنایا جائے. اور یہ شاہ صاحب سے میری بات ہو چکی ہے، اس کو ہم مزید آگے لے کے چلیں گے. ہمارے یہاں چونکہ رحیم یار خان میں نا ایک آرٹس کونسل کے حوالے سے پروجیکٹ شروع بھی ہوا تھا، اس کا کوئی لینڈ کا پرابلم آ رہا تھا کہ زمین جو سی ہے وہ چاہیے، اور اس کے جو بجٹس وغیرہ کے لیے، تو اس کے لیے، اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ اب بلڈنگ، تو اس کا کوئی کچھ جڑت ایسی ہو سکتی ہے؟ آپ اس میں کچھ مطلب اپنے شہر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے دیکھیں ڈیفرنٹ فورمز پہ یہ بات کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحیم یار خان میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی کے لیے، لٹریری ایکٹیویٹی کے لیے کوئی پلیٹ فارم موجود کچھ نہیں نا. علامہ اقبال یہ آج سے نہیں ہے، یہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس کو ایک متھ کے طور پہ لیا گیا، ایک سائڈ میں اس کو جو ہے ٹیبو سمجھا جاتا ہے. جی بالکل ٹھیک. ابھی وہ اب تھوڑا سا لوگوں نے کے اندر ایکسیپٹنس آئی ہے. تو لیکن یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ فنکار تو پیدا ہو رہا ہے نا. شاید اچھا، میں آپ کو حیرت انگیز، عمیر نجمی کو ہم بلاتے ہیں، جو رحیم یار خان سے جاتے ہیں، وہ
اردو کانفرنس میں ہاں ہر جی سال جاتے ہیں. ہر سال جاتے ہوں. اتنا اچھا شاعر یہاں کا ہے رحیم خان کا. اس سے علاوہ ان کے علاوہ اور بہت سے شاعر، ادیب، آرٹسٹ، میوزیشین. آپ ایک لائن لگی ہوئی ہے. ہمارا ڈیزرٹ کا کلچر ہے پورا، لیکن اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ نہیں ہوا. تو یہاں پہ بہت ضرورت ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ مائنڈز چینلائز ہونے والے ہیں؟ نہیں، سوچ یا فکر چینلائز. جب کوئی ایک پلیٹ فارم آ جاتا ہے نا، تو آپ کو کہیں پہ بھی کوئی جنگ لڑنی ہے تو اس کے لیے ایک بیٹل فیلڈ چاہیے. تو یہاں پہ بیٹل فیلڈ اس وقت ہے ہی نہیں کہ آپ اپنا موقف رکھ سکیں. اگر کوئی لوگ آپ کو غلط کہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو صحیح کہاں ثابت کریں گے؟ بالکل. اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے نا. کمپٹیشن ہو. جی، وہ پلیٹ فارم ہے کہ کوئی ایک ادارے کی شکل ہو، کسی آرگنائزیشن کی کسی شیپ میں ہو وہ. تو میں نے یہ کہا تھا کہ اگر گورنمنٹ، اچھا پنجاب میں یہ سلسلہ ہے یا ریسٹ آف دا پاکستان، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی ایک اٹانومس انڈیپینڈنٹ باڈی ہے جس کو اس کی گورننگ باڈی چلاتی ہے. گورنمنٹ کا کوئی اس میں ایڈمنسٹریٹولی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ ہم سندھ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. سندھ گورنمنٹ ہمیں فنڈنگ ضرور کرتی ہے، کروڑوں روپیہ ملتا ہے، لیکن اس کے اگینسٹ ہم ڈیلیور بھی اتنا ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اپنی گورننگ باڈی ہوتی ہے جس میں طلعت حسین رہے، فیض احمد فیض اس کے پہلے وائس پریزیڈنٹ تھے. ٹھیک ہے، اس میں طلعت، ابھی جو میری خوش قسمتی کہ میں جس گورننگ باڈی کا ممبر تھا وہاں پہ طلعت بھائی تھے، وہاں پہ حسینہ معین تھی، منور سعید وہاں پہ، اور بے تحاشا نام. تو میں اور معین اختر صاحب اور انور مقصود صاحب. جی اچھا، وہ انور مقصود صاحب گورننگ باڈی میں نہیں رہے ہمارے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ بڑا فریکوینٹ ان کا نام ہے. بجیا ہمارے ساتھ تھی، بجیا سے ہمارا بڑا تعلق رہا، فاطمہ سلیہ بجیا سے. تو میں ابھی آپ سے جیسے ذکر کر رہا تھا کہ لوگوں نے انور مقصود کو ہنستے اور ہنساتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے انور مقصود کو زارو قطار روتے ہوئے دیکھا ہے. اور شاید وہ زندگی میں آخری دفعہ ہی روئے ہوں گے، پہلی اور آخری دفعہ روئے ہوں گے. تو وہ معین اختر کا انتقال ہوا تھا جب، بالکل، تو مجھے یاد ہے کہ وہ ایک کرسی ڈال کے میں ان کے پھر قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، تسلی دے رہا تھا. تو میں معین اختر کے گھر موجود تھا. تو یہ اس طرح کے کچھ ہیں واقعات. اچھا، ایسا کوئی واقعہ اور مطلب آپ کے ذہن میں ہوگا جو آپ کے لیے بہت زیادہ یادگار ہو، جو آدمی کو نا کبھی بھولتا نہیں. اچھا، مجھے نا ایک چیز کبھی نہیں بھولتی. میں مہدی حسن صاحب کی کوئی غزل یا کوئی گانا جب بھی کوئی چلتا ہے نا، تو میں ان کی قبر میں پہنچ جاتا ہوں. اچھا، یہ کس طرح؟ وہ ایسے کہ میں وہ شخص ہوں، اب یہ اس کو خوش قسمتی کہہ لیں، بد قسمتی کہہ لیں، میں تو کوئی اس کو نام نہیں دے سکتا، کہ جب وہ قبر میں انہیں اتارا گیا تو میں اس میں ان ہاتھوں میں میرا ہاتھ بھی شامل تھا. ارے واہ! تو میں نے ان کا آخری چہرہ دیکھا ہے کہ وہ کس طرح ڈھلک کے دوسری طرف گیا ہے. تو لاسٹ گلمپس میں نے دیکھے ہیں مہدی حسن کے. تو وہ چہرہ بس میرے دماغ میں جو ہے وہ ایک نقش کر گیا ہے. تو مہدی حسن کی جب بھی میں کوئی چیز سنتا ہوں یا ان کا ذکر آتا ہے تو میں پھر وہ محمد شاہ قبرستان پہنچ جاتا ہوں کراچی کے. یہ ہے. عرفان بھائی، آپ نے مطلب اتنا سب کچھ ماشاءاللہ کیا، اور اس وقت آپ ایک غالباً جو ایک پرائیویٹ فرم ہے اس میں جو ہے وہ آپ کنٹری ہیڈ کی حیثیت سے ان کے جو کر رہے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا بزنس. ایک بزنس ہے وہ چل رہا ہے. لیکن جو آپ کی باقی ایکٹیویٹیز ہیں آرٹس کونسل کے حوالے سے یا شوبز کے حوالے سے، مشاعرے، فنون لطیفہ کے حوالے سے، آپ اس کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں یا آپ کا فردر کیا پلان ہے کہ اس کو باہر کیسے نکالنا چاہتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آرٹس کونسل سے کوئی تعلق کبھی ختم ہی نہیں ہوا. جب میں ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن تھا 2 سال میں رہا، اس کے بعد پھر میں نے ریزائن کیا کیونکہ میں اس سے زیادہ ٹائم دے نہیں سکتا تھا، دوسری مصروفیات بھی تھی. تو میں جس کمپنی کے ساتھ پہلے ایسوسیٹیڈ تھا نا، مجھے تنخواہ وہاں سے بھی آ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ وہاں وہ کریں، لیکن آپ ہمیں نہ چھوڑیں. تو اس کے بعد وہاں سے ریزائن کر کے مجھے پتہ یہ احساس ہوا کہ بھائی ادھر بھی اب کچھ کام کرنا چاہیے. تو میں پھر واپس آ گیا. تو میں نے جہاں جتنا ڈیلیور کرنا تھا شاہ صاحب کے ساتھ مل کے وہ ہم نے کیا وہاں پہ. تو یہ اس طرح کا سلسلہ رہا ہمارا. لیکن آرٹس کونسل سے تعلق کبھی بھی ختم نہیں ہوا. ابھی بھی میں وہاں پہ AGM ہے ہماری، اور یہ الیکشن ایئر ہے،
تو الیکشن کمپین میں فل پارٹیسپیٹ کر رہا ہوتا ہوں، بلکہ میں لیڈ کر رہا ہوتا ہوں آرٹس کونسل کی جو الیکشن، کیونکہ اب ہمارے پریزیڈنٹ احمد شاہ ہیں تو یہی پورا گروپ تشکیل دیتے ہیں اور خود الیکشن لڑتے ہیں، تو یہ ساری پھر لیکن الیکشن کی لیڈ اور گراؤنڈ پہ جو ہے وہ میری ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں، تو میں دنیا میں کہیں پہ بھی اگر ہوتا ہوں تو بقول کچھ لوگ تھے وہ میری شکل دیکھ کے کہتے ہیں کہ اب ہمیں یقین ہوا کہ الیکشن ہو جائے گا تو میں جب جاتا ہوں تو پھر میں وہاں پہ اپنی ذمہ داری، کیونکہ میری ٹریننگ اتنی زیادہ ہو گئی ہے شاہ صاحب کے ساتھ، میں نے بتایا نا کہ ڈے 1 سے جب سے الیکشن وہاں پہ شروع ہوئے تو میں نے سارے اس کے چیزیں دیکھی، تو اللہ کا شکر ہے کہ اچھا رہتا ہے۔ شیر کہا کبھی آپ نے؟ شیر میں نے یہ آپ نے بڑا دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے، کوشش کی؟ نہیں کوشش نہیں، بس ہو گیا، لیکن وہ شیر جو ہے وہ پھر میں نے بعد میں گفٹ کر دیا۔ کسے؟ کیونکہ جس شاعر کے سامنے وہ ہوا تھا تو اس سے آگے پھر مجھ سے چلا ہی نہیں، تو میں نے کہا بھائی آپ ہی لے لیں اسے، تو احمد نوید بھائی جو ہے، احمد نوید، تو وہ بھی ہمارے گھر بہت زیادہ ان کا آنا جانا تھا، ہمارے آپ نے ہدیتاً تحفتاً دیا انہیں؟ جی، میرا ایک شعر ہے کہ سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتا ہے، سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتا ہے، سب کا حق لے کے بھی محروم نظر آتا ہے، اتنا ظالم ہے کہ مظلوم نظر آتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو پھر کیا کہنا، یہ حادثاتی طور پہ ہو گیا تھا شعر، پھر احمد نوید بھائی کو بہت پسند آیا، تو میں نے کہا آپ اس پہ، انہوں نے کہا میں آگے لکھوں، میں نے کہا جی کنٹینیو کریں، تو انہوں نے اپنے دیوان میں شامل بھی کیا اور اس کے سب ٹائٹل کے اوپر بھی موجود ہے۔ اچھا، تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شعر اب ان کا ہو گیا، مطلب آپ نے اس سے اس کے سر سے دست شفقت اٹھا لیا؟ میں نے کہا کیونکہ میرا فیلڈ نہیں ہے، بس ایک کچھ ہو گئی تک بندی، وہ اتفاق سے صحیح ہو گئی۔ نہیں ماشاءاللہ وہ اچھے شاعر ہیں، اور مجھے یقین ہے ایسے لا پالک شعر کو وہ اچھے سے نہیں، انہوں نے بڑا اچھا پالا اسے، بڑا اچھا جوان کیا، پالا پوسا بھی ہوگا۔ جی جی بالکل ایسے۔ تو اسی طرح عبید اللہ علیم، ان سے تعلق بڑا رہا، ان کا مجھے یاد آ رہا ہے آج کے زمانے کے حساب سے، اور جان بھائی کے ساتھ، جان بھائی اور عبید اللہ علیم، ان دونوں کا زیادہ تھا، دونوں کا ساتھ رہا ان کے، وہ مجھے بہت اکثر میں سناتا ہوں، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، واہ واہ واہ، میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، واہ واہ واہ، کیا کیا، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، کیا کہنے، کیا مصرع ہے، کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی، ہمیں قتل کر رہے ہیں، ہمیں قتل ہو رہے ہیں، واہ واہ واہ، یہ عبید اللہ علیم کا ہر زمانے میں یہ فٹ آتا ہے، کیا خوبصورت۔ اسی طرح نصیر درابی بھائی، ان سے بڑا تعلق رہا، بڑا اچھا تھا، تو انہوں نے بڑا سرپرائز ہوا کہ ایک پچھلے دنوں غزل ایک تھی، وہ ہم سفر تھا، کیا خوبصورت، مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، لوگوں نے اسے بڑا رومانٹیسائز کیا اور بڑا اپنے ظاہر یادوں سے جوڑا، تو میں نے نصیر بھائی سے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ نے کب کہی تھی غزل، کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا، تو وہ میرا رومانس ہی ختم ہو گیا سارا جب انہوں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا، انہوں نے کہا یہ میں نے ثبوت ڈھاکہ پہ لکھی تھی، یعنی یہ قتل کر، جذبات قتل کر دیے انہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے جب سکوت ڈھاکہ ہوا تو تب لکھی تھی، ہٹ یہ جا کے اب ہوئی ہے۔ اچھا یہ آپ عرفان بھائی، مجھے ایک واقعہ ایسی، آپ چونکہ فرمایا یہ کچھ حادثات بڑے عجیب ہوا کرتے ہیں، ہمیں اچھے سے یاد ہے جن دنوں پروین شاکر صاحبہ مرحومہ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، وہ CSS کے ایگزامز دے رہی تھی، جی جی، تو اب وہاں تھے افتخار عارف صاحب، ان دنوں وہاں ہوا کرتے تھے جو، تو اس کی جو ایگزام میں نا جو تشریح آیا کرتی تھی اشعار کی، تو اس اشعار کی تشریح میں پروین شاکر صاحبہ کے اشعار بھی آئے۔ اچھا اب آپ کو پتا CSS میں تو چونکہ پتا تو نہیں کہ کون ایگزام دے رہا کون نہیں دے رہا، کوئی رول نمبر نہ کوئی، اچھا انہوں نے بھی اس کی تشریح کری اور وہ چل گیا معاملہ، لیکن بعد میں ان لوگوں کو سوجا، افتخار عارف صاحب، فراز صاحب، امجد اسلام امجد، خدا کو غری کی رحمت کرے، انہوں نے سوچا کہ ہم نا اس کا بالخصوص پروین شاکر کا جو اس کی مارکس چیک کریں، تو آپ کو حیرت ہوگی، آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ جب انہوں نے چیک کیا تو سب سے کم مارکس پروین شاکر کو ملے، جی بالکل، اپنے اشعار کی تشریح میں، تو یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا نا، وہ ہم سفر آپ نے مجھے بتایا، مجھے یقین کیجیے کہ میرا بھی وہ سارا وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا رومانس ختم ہو گیا، وہ تباہ ہو گیا سکوت ڈھاکہ کے نام جی، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ ہر زمانے کے لیے فٹ ہے، وہ ساتھ ہے، تو یہ بڑے لوگوں کا کام ہے،
بڑے لوگوں کو. جان بھائی کے حوالے سے جان بھائی سے تو بہت زیادہ یادیں وابستہ ہیں. میں جان بھائی جب گھر آتے تھے وہ ہری مرچیں کھانے کے بڑے شوقین تھے. تو میری والدہ ان کی اس عادت سے ہی بڑی پریشان تھی کیونکہ وہ فریج خالی ہو جاتا تھا ہمارا. تو وہ ان کو اس حد تک ان سے وہ ان کا تعلق تھا جان الیاس. لیکن ہم کیونکہ ظاہر ہے سنتے تھے انہیں، ان کی گفتگو بڑی عالمانہ گفتگو ہوتی تھی ان کی، بڑے انسان، اور بس وہ بولتے جائیں اور ہم سنتے جائیں. مطلب ان کے ساتھ بہت اچھی یادیں وابستہ ہیں. اور ان کے جنازے میں بھی میں شامل تھا. ہاں جی بالکل. اور میں نے وہ علم کے گرد جو چکر دیے جاتے ہیں تو اس وقت میں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھا. افتخار عارف بڑی ان سے بہت بہت لمبی بیٹنگیں ہوتی ہیں. مستنصر حسین تارڑ ادھر آتے ہیں. پھر ہمارا جو شاہ صاحب نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اردو کانفرنس کا، ابھی 5 سے 8 دسمبر تک میں آپ کو بھی اور ایس ٹی ایم کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ کراچی تشریف لائیں. یہ 3 دن کی ہماری عالمی اردو کانفرنس ہے. تو یہ 17ویں ہاں جی، 17 سال ہو گئے. تو اس میں جو ہے وہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ادبی میلہ یہ ہوتا ہے. اور میں انشاءاللہ اب تھوڑا سا زیادہ ٹائم دیتا ہوں کیونکہ میں وہاں سے آرٹس کونسل سے تھوڑی سی مجھے فرصت ملی ہے. تو میرا پلان یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے ایسا کوئی فورم بنانے میں. تو ابھی ایک آدھ انٹرویو ہوا تھا میرا، اس حوالے سے بات ہوئی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ پلان ہے، تو وہ ریڈ ٹیپ کے پلان ہوتے ہیں، بیوروکریسی اسے کہاں چلنے دیتی ہے. تو پتہ لگا کہ کوئی زمین کا ایشو ہے. مجھے اس میں نے انہیں کہا کہ گورنمنٹ کو ہم زمین دے سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی زمین یہاں پہ موجود ہے شہر کے اندر جو ذاتی حیثیت سے دیں. جی ذاتی حیثیت میں ہم کسی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے امبریلا میں دے سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا ہمارا تھوڑا سا ایکسپوجر ہے، ہم اس آرٹس کونسل کا چیپٹر یہاں پہ مطلب کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بالکل اگر کوئی سنجیدگی سے اس کو ٹیک اپ کرے گا، ہم بیٹھتے ہیں کوئی ڈیلیوریبل بتائے دیں کہ اگر یہ ہم زمین دیتے ہیں تو گورنمنٹ کیا کرے گی اور ٹارگیٹس کیا ہوں گے، اس میں لوگوں کی کتنی انوالومنٹ ہوگی. زیادہ وہ ادارے زیادہ کامیاب ہوئے ہیں جہاں حکومتوں کی انوالومنٹ نہیں تھی، انڈیپینڈنٹ جہاں لوگوں نے فیصلے کیے. بالکل. تو وہ مثال ہمارے آرٹس کونسل کی ہے کہ شاہ صاحب نے اس کو اب انٹرنیشنل لیول کا ایک ادارہ بنا دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے، اور اس طرح کا انہیں ہلال امتیاز ملا، ستارہ امتیاز ملا. تو وہ میں نے اس پہ ایک ڈنر بھی انہیں دیا تھا. اس میں میں نے کہا کہ یہ ہم ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں سے کسی کو، گھر کے فرد کو ملا ہے، تو سب کی عزت افزائی ہوتی ہے. تو یہ صرف کام کرنے سے ہوتا ہے. بالکل. تو فراز کا وہ شعر جو ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم باتیں تو بہت کر رہے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو ہم یہی اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں کوئی شمع جلا دیں اور اس دنیا میں اگر آئیں تو اس کا کوئی جواز ہو ہمارے آنے کا، بلا جواز نہ ہو. واہ واہ کیا کہنا. تو وہ اس طرح زندگی گزر رہی ہے، تو اچھی گزر رہی ہے الحمدللہ. بہت شکریہ عرفان بھائی، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور آپ نے جو ہمیں اپنے سفر میں شریک ٹھہرایا اس کا بہت شکریہ. اور معزز ویورز، جس طرح آپ نے دیکھا، آپ نے ایک نوجوان جو یوتھ ہے، ہماری ینگسٹرز ہیں، انہیں سیکھنا چاہیے، انہیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا، بہت سی نئی معلومات بھی ملی ہوں گی. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ تھک کے بیٹھ جانا، گیو اپ کر دینا، یہ مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتا. تھوڑا سا اپنی کمفرٹ زون سے تھوڑا سا باہر نکلیں اور اس کے بعد آپ لڑیں، اللہ ساتھ ہے، اور آدمی اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ آپ 87 میں یہاں سے جائیں اور آج ایک ملٹی ڈائمینشنل اور ایک اچھی اور بڑی خوبصورت شخصیت بن کے ابھر کے لوگوں کے سامنے آئے. ہمیں یقین ہے کہ عرفان بھائی آرٹس کونسل کے حوالے سے رحیم یار خان میں کام کریں گے، اور ہم ان کے ساتھ ہیں، ایس ٹی این نیوز بھی ان کے ساتھ ہے، اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے. اور میری کوشش ان سے ہوتی ہے کہ میں آپ کو کچھ نیا کنٹینٹ دوں، کچھ نئی چیز جو آپ کو، جس سے آپ کو دلچسپی بھی آپ کی بڑھے، اور سیکنڈلی آپ کو سیکھنے کو بھی کچھ ملے. عباس تابش نے کہا تھا کہ چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، چلتا رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے.
اپنا بہت سے خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا، بہت سی محبتیں، آسانیاں اور بہت سے رنگ تقسیم کیجیے گا۔ نعمان صادق کو اوپن فورم سے اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔